اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کی کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کی ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، گویا کہ وہ کتاب کو جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس چیز کے پیچھے لگ گئی جسے شیاطین یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ شیاطین جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں کیا کرتے تھے کہ وہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے بیچ میں جادو کیا کرتے تھے اور وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ شیاطینوں نے لوگوں کے درمیان میں یہ پھیلا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ تھے، لیکن شیاطین جو تھے یعنی کہ جنات جو شیاطین تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے تھے شیاطین بلکہ لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس چیز کے پیچھے لگ گئی جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت اور ماروت، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بابل میں ہاروت اور ماروت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہ سکھاتے تھے کہ جب تک وہ ان کو یہ نہ کہہ دیں، یہ نہ کہتے کہ اس وقت تک نہ سکھاتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، اس سے تم جادو کو مت سیکھو۔ وہ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ اب یہ جادو بھی کون سا سیکھتے تھے؟ جو میاں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ڈال دے، ان کے درمیان میں تفرقہ ڈال دے، ان کو جدا کر دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بھی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروانے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے، دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے۔ جادو کے لیے کوئی بھی ایسی جادو نہیں کوئی بھی ڈھونڈتا کہ کسی دوسرے کو فائدہ مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، بنگلے مل جائیں، نہیں، جادو وہ سیکھنا چاہتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ یقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ان کو ملتا، ان اللہ خیر، بہترین ثواب ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون۔ اگلا رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعینا نہ کہا کرو۔ رعینا کا معنی جو ہے وہ تھا بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رعینا، تو یہ سمجھتے تھے وہ یہ رعینا لمبا کر کے اس کو کہتے تھے، وہ سمجھتے یعنی کہ وہ سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے کہ نظر کرم کیجیے یا ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی ایمان والوں سے کہا کہ تم بھی رعینا مت کہو، بلکہ تم کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انظرنا واسمعوا، کہ ہماری طرف دیکھیے اور ہمیں سنیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یہ کہہ کر تم لوگ ان کی طرح کے الفاظ بھی مت استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کی کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تو اہل کتاب کی کافر یعنی کہ کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی بھلائی مل سکے، تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بھلائی نازل ہو۔
اللہ ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खसूसियत से अता फरमाए। अल्लाह ताला चाहता है तो जिसको चाहे खास कर ले अपनी रहमत से। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बेहतरीन बहुत बड़े फजल वाला है। अब वो असल में दर हकीकत तौरात के अंदर ऐसा था, इंजील के अंदर भी, तौरात के अंदर, कि उनकी कोई आयत मनसूख नहीं होती थी। तो जब कोई आयत मनसूख हो जाती तो वो बाबिला मचाना शुरू कर देते, ये क्या हुआ? क्या तुम्हारे नबी को इल्म नहीं था? नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारे अल्लाह को इल्म नहीं था कि अभी आयत भेजी थी, अब उसको मनसूख कर दिया? तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें, इससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अलम तअलम अन्नल्लाह। अब अल्लाह ताला अब अपने बारे में बयान फरमाते हैं, क्या तुझे इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह ही, मुल्क अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा वली और मददगार हरगिज़ नहीं। अम तुरीदूना, क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया? सुनो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक गया। तो तुम अपने नबी से ऐसे सवाल मत करो, तरद्दुद में ना पड़ जाओ। इसलिए नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के जरिए से जो सहाबा कराम हैं उनको ज्यादा सवालात करने से मना किया गया। बार बार सवालात मत करो, जहालत की निशानियां हैं ये। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाज़े हो जाने की महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ़ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला फिर आगे हुक्म दे रहे हैं कि तुम नमाजें भी कायम करो और ज़कात भी दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे, सब कुछ तुम अपने अल्लाह के पास पा लोगे उसको। कोई भी चीज अल्लाह के हाथ से गुम नहीं होगी तुम्हारी भलाई में से। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको बाखूबी देख रहा है। कि कहते हैं कि जन्नत में वक़ालू लन यदखुलुल जन्नह, यहूदी क्या कहते हैं, यहूदी और नसारा कहते हैं कि जन्नत में सिवाय यहूदियों के और यहूदी कहते हैं यहूदी नहीं के अलावा कोई नहीं जाएगा, और नसारा कहते हैं नसारा के अलावा कोई नहीं जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हातु बुरहानकुम तिल्का अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशें हैं, ये उनकी आरज़ुएं हैं। उनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि यहूदी और ईसाई के अलावा कोई जन्नत में ना जाएगा। बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बल्कि सुनो, जो भी अपने आप को खलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दें, आप भी याद रखिए, हम भी याद रखें कि अल्लाह के सामने अपने आप को जो मुकम्मल तौर पर सुपुर्द ना कर दे, उसके अलावा जन्नत में कोई ना जाएगा। बेशक इसे इसका बदला पूरा पूरा बदला देगा अल्लाह ताला। इस पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। यहूद कहते हैं कि नसानी हक पर नहीं, और नसानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं। दोनों कहते हैं कि ये हक पर नहीं और ये हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। और हम यतलून अल किताब, ये सारी की सारी किताब पढ़ते हैं। इसी तरह इन ही जैसी बात बे इल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनके इस इख्तलाफ का फैसला उनके दरमियान कर देगा। जो अल्लाह वो इख्तलाफ कर रही है, अल्लाह ताला इसके बारे में फैसला कर देगा कि ये किस इख्तलाफ में मुब्तला है। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इनमें जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी वो बड़ा सख्त अजाब उनके लिए होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। अब यहाँ पर बात हो रही है किस वजह से, कि जो सिमत तब्दील हुई, किबला तब्दील हुआ, उसकी बात की जा रही है। कि यहाँ पर पहली पहली दफा यहाँ पर किबला की तब्दीली तहवील की बात की जा रही है कि वलिल्लाहिल मशरिकु। अब वो कहते हैं ये क्या बात है, मुसलमानों ने अपना किबला ही तब्दील कर लिया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला को शादी और नुसरत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये अल्लाह ताला की आजमाइश थी, ये भी आजमाइश थी। और ये एक निशानी भी थी कि आखिरी नबी का किबला जो होगा वो खाना काबा होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा,
نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کی ابتدا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بے علم لوگ جن کو علم نہیں ہے نے کہا خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، نبی کی طرف کیوں آیتیں بھیجتی، ہم سے کیوں نہیں ڈائریکٹ بات کرتا، ہم بھی تو آخر بڑی عزت و اکرام والے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال ہرگز نہ کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے نبی، آپ سے وہ نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ کو لے نہ آئیں اپنے ہی راستے پر، اپنے ہی ملت پر نہ چلا لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا تو سوچئے پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم بھاگ بھاگ کر یہودی اور نصارہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ پھر ہمارا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اولاد بگڑ جاتی ہے، وہ دین پر نہیں رہتی۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، ساری کی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ان سب کو یاد کرو، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہودیوں کو بار بار بلایا جا رہا ہے، مدینہ ہے نا، مدینہ میں یہودی بہت تھے، ان کے پاس یہودیوں کے پاس حالانکہ ان کے پاس حکمرانی نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلتیں بھی دی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، سب سے زیادہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اور میری اولاد کو بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے اتنی آزمائشیں ان سے لی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے راستے پر نہیں چلنے والے۔ اب اگلا ذکر ہو رہا ہے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا۔ بیت اللہ کو دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر آئے، جب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں سیلاب آیا، طوفان آیا تو یہ بیت اللہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو جگہ بتائی کہ اس جگہ پر بیت اللہ بنانا ہے۔ تو ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اس گھر کو، میرے اس گھر کو پاک کر دو۔ اب یہاں سے دیکھیے گا اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں، کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھیں، یہ واضح آیت تھی قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا۔
کیونکہ انسان دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور گھر میں انسان اللہ کی طرف نہیں پلٹ کے جا سکتا. آپ کو کانوں میں آوازیں، دنیا داری، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو، یعنی کہ اس شہر کو، اس ملک کو امن والا شہر بنا دیں، اور اس کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا فائدہ کافروں کو بھی دوں گا کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین پر رہ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، بے بس ہو جائیں گے، گھسیٹ کر لے کر جائیں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، اللہ سے کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اسے ہم سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر وہ اگلی دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین، مسلمین تسنیہ کا صیغہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. نبی کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں سکھا. ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم نے سب سیکھ لیا ہے، اور بھی قرآن پڑھا تھا، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا، اب ہم نے کیا دوبارہ کیوں اٹھا کر پڑھے ہم؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تو ہم سے قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر آگے پھر دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. اب اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے بھیجا. اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کر دے کس سے؟ یقیناً ان ساری غلطیوں سے، گناہوں سے، کوتاہیوں سے پاک کر دے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دین ابراہیم میں سے وہی لوگ بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں وہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پہ فرشتے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مصروف ہوتے ہیں اور طواف کرتے رہتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو انہوں نے بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائی بیٹھے تھے. جب کبھی بھی ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، ربہ اسلم، سونپ دے اپنے آپ کو، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ سبحان اللہ، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈال دیا. اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، اور تم خبردار، تم اس حالت میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، بلکہ اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہو. کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے اباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بیان کی؟ تاکہ ان کو بتا دیں کہ یہ سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا راستہ تو بالکل سیدھا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قلو، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو بھی ہماری طرف اتاری گئی
اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر دی گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ کفایت یعنی کہ کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ سبحان اللہ، بڑی اہم بات ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ کیونکہ یہ یہودی کیا کرتے ہیں، یہودی اور عیسائیت جب کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر ایک رنگ کلر پھینکتے ہیں، جس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ اس رسم کو بپتسمہ، بے پے تے سین میم ہے، بپتسمہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بپتسمہ، بے پے بپتسمہ، یہاں پر سین کا ایک اور شوشہ، ٹھیک ہے جی، بپتسمہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو تم کون سے رنگوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ ہی کے خالص اور مخلص بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کیا تم سے اللہ کے بارے میں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، اپنے رب کے لیے ہی مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہہ دو قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اس پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت ہے جو گزر چکی، یعنی کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو اسلام نہیں لے کر آئے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمائی کی وہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ہرگز اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم ان کے اعمال کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں ہرگز سوال نہ کیے جاؤ۔ اس لیے اس تگودوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ کیا ہم اپنی قبر سے غافل ہو گئے؟ کیا ہمیں معلوم ہو گیا کہ قبر ہماری کیسی ہوگی، ہمارے ساتھ کیا حساب کتاب ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم پچھلی ان لوگوں کو کی طرف توجہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے والدین کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے دادا کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہم سے ہر عمل ہمارا قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔